حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 اپریل ہے، ہفتے کا دن ہے اور 17 رمضان المبارک ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی، اور اسلامی امارات افغانستان کا گفتگو کرنے کا طریقہ، مشاورت کرنے کا طریقہ، اور وہ کس طرح جو بھی متعلقہ حکام ہوتے ہیں، جو بھی متعلقہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس فیلڈ میں مہارت حاصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ کس طرح اپنے پلانز کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ پولیٹیکل ڈپٹی مولوی عبدالکبیر صاحب کی سربراہی میں پولیٹیکل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اس میٹنگ میں تمام ممبران نے ماحول کی حفاظت یعنی کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن اور ماحولیاتی خطرات، جو ماحولیاتی آلودگی پھیلنے کے خطرات ہیں، اور اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ اس میٹنگ میں انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کے حکام اور ایکسپرٹس نے بھی شرکت کی۔ ان شرکاء کے ساتھ موسم کی تبدیلی کے مین فیکٹرز، ان تبدیلیوں کے خلاف کام کرنے اور ان کو روکنے اور ان کو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو کم کرنے پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کی گئی۔ اس میٹنگ میں کہا گیا کہ موسمی تبدیلی پوری دنیا پر منفی اثرات چھوڑ رہی ہے، اور خاص طور پر ان علاقوں میں جن ملکوں کا انحصار قدرتی وسائل کے استعمال پر ہے۔ اسی طرح یہ فیصلہ کیا گیا کہ موسمی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی تجربات کو استعمال کرنا چاہیے اور ماحول کو بھی محفوظ بنانا چاہیے۔ شرکاء نے یہ بھی کہا کہ کلائمیٹ چینج میں کمی کے لیے افغانستان جو گلوبل کنونشن کا ممبر بھی ہے، اور ہمارے ملک نے دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے بھی کر رکھے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ اور پچھلی ہونے والی میٹنگز میں بین الاقوامی برادری نے اس سلسلے میں افغانستان کی مدد کرنے کا کہا تھا۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور بڑھتے ہوئے موسم میں تبدیلیاں جو آتی ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ایکسپرٹس کے ساتھ باقاعدہ مشاورت کی گئی اور اہم فیصلے کیے گئے۔ آگے بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان جو کہ حالیہ دنوں میں ڈرگز کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنافع تکور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ اینٹی نارکوٹکس ٹیم کی کارروائیوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ 6 صوبوں میں 115 ایکڑ زمین کو صاف کرایا گیا ہے جس پر پوپی کی فصل کی کاشتکاری کی گئی تھی۔ اس کی تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ نشہ کی کاشتکاری کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے چلائی جانے والی مہم کے سلسلے میں اینٹی نارکوٹکس پولیس نے 50 ایکڑ زمین صوبہ ننگرہار میں، 30 ایکڑ صوبہ کنار میں، اور 20 ایکڑ صوبہ زابل میں، 15 ایکڑ صوبہ لغمان میں، اور 400 اسکوائر میٹر زمین صوبہ فریاب اور اس کے علاوہ صوبہ بغلان میں بھی کافی ساری زمین کو نشے کی کاشتکاری جہاں پر ہوئی تھی اس کو صاف کروایا اور اس فصل کو تباہ کیا ہے، اور وہاں پر اب دوبارہ فصل کاشت نہیں کی جاتی۔ آگے بات کریں گے پبلک ہیلتھ منسٹری کی۔ بڑی اہم میٹنگ ڈاکٹرز کے ساتھ بڑی اہم مشاورت ہوئی۔ بات کریں گے پبلک ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر قلندر عبید صاحب نے منسٹری آف انٹیریئر کے تعاون سے بنایا جانے والا 300 پولیس ہاسپٹل کا دورہ کیا، وہاں پر تمام کاموں کا جائزہ لیا۔ اس دوران منسٹر صاحب نے دونوں منسٹری کے مابین تعلقات اور ہم آہنگی پر زور دیا اور کہا کہ ہمارا مقصد صحت کی سہولیات کو بہتر کرنا اور لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے، ان کو خدمات فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ منسٹر صاحب نے ہاسپٹل کے ڈاکٹر کے ساتھ اور عملے کے ساتھ ملاقات کی، ہیلتھ سروسز کو بہتر بنانے اور معیاری بنانے کے لیے منسٹری کے پلانز شیئر کیے۔ اس کے علاوہ بتایا کہ پورے ملک میں ڈاکٹرز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے اور ان کی سکلز کو امپروو کرنا ہمارا اولین کام ہے، اور اس پر ہم بہت زور دے رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ میڈیکل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں تعلیم کے معیار کو بڑھانا ہم بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے تعلیم کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے میڈیکل اداروں کو منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ اس فیلڈ میں ہم مہارت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کو کہا کہ ڈاکٹرز اور شعبہ صحت میں سکلز کو بڑھانے کے لیے ہمسائے ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں انہوں نے مکمل تفصیلاً بتایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان، قطر، ایران اور بنگلہ دیش میں ہمارے ڈاکٹرز کو اسکالرشپس دی جائیں گی تاکہ وہ
اعلیٰ سطح کے جو اسپیشلائزڈ کورسز ہیں اس میں مہارت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ ان ڈاکٹرز کے مسائل کے بارے میں سنا اور وعدہ کیا کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں گے اور ملازمین کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔ اب زیر غور یہ بات ہے، ایک منسٹر ہے اور ایک ہاسپٹل کا عملہ ہے۔ ایک منسٹر جا کے ہاسپٹل میں ان سے ملاقات کر رہا ہے، ان کو اپنے پلانز بتا رہا ہے، ان کو اپنی تمام تر جو آنے والے دنوں میں کرنے والے کاموں کے بارے میں بتا رہا ہے، ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح اس پہ کام کریں گے، اور باقاعدہ یہ کچھ 2-3 منٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی، کافی لمبی میٹنگ ہوئی ہے۔ ان کے معاملات کو سن رہے ہیں، ان کی مشکلات کو سن رہے ہیں، ان کے مشوروں کو سن رہے ہیں، اور وہ اپنے پاس سیو کر رہے ہیں اور ان پر عمل کرنے کا ان کو یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کو مکمل تعاون کا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، یعنی کہ ایک جو ریلیشن شپ ہے نا اس کو بلڈ کر رہے ہیں، کہ وہ اس عملے کو احساس دلوا رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو ہماری ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے ہاں ایک منسٹر آئے، پہلے تو ڈاکٹر کو اور ہاسپٹلز میں دوڑیں لگ جاتی ہیں، جناب پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، مریضوں کی ہوش جناب نہیں رہتی کہ مریضوں کا بھی علاج کرنا ہے۔ وہ جناب جو منسٹر صاحب آ رہے ہیں ان کا ہی ہم نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور جو مریضوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ منسٹر صاحب آتے ہیں، نہ انہیں پتہ تھا ڈاکٹر صاحب کون ہے، نہ انہیں پتہ ہوتا، انہوں نے اپنی جو 4 لائنیں رٹی ہوتی ہیں وہ بول کے چلے جاتے ہیں، نہ اس کے پورے امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر دوبارہ بات ہونی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہ تمام تر کام مشاورت سے ہو رہے ہیں، جو بھی شعبہ اٹھائیں وہاں پر بھی مشاورت سے کام کر رہے ہیں، باہمی ہم آہنگی سے تعاون سے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ملک کو آگے بڑھانے ایک قوم بن رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہر ایک ہی بکھرا ہوا ہے۔ یہی ہوگا اگر جب تک ہم اسلام اور اسلام کے نظام کو چھوڑی رکھیں گے، ہمارے ساتھ یہی ہوگا، ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا، ہم یوں ہی بے حال گزریں گے۔ اس لیے اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم عزت چاہتے ہیں، تو ہمیں اسلام کا نظام چاہیے، اور اسلام کے نظام کے لیے ہمیں اسلام کے نظام کے لیے کام کرنے والے لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔